وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے. درود اور سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتی اقدس تے جو رہبر رہنما ہادی مرشد پیر پیغمبر بن کے آئے. حمد و ثنا درود و سلام تو بعد عزیز بھائیوں بزرگوں، قرآن پاک سورۃ الحجرات اس دی پہلی ایت مبارکہ تلاوت کی تھی.
اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ دے اندر آداب زندگی بتائے نے کہ مسلمان دنیا دے اندر کن آداب دے تحت اپنی زندگی بسر کرے گا. اور اسی انشاءاللہ قرآن کریم سن کے پوری کوشش کرنی ہے کہ اسی بھی جو قرآن سانو آداب زندگی سکھا دے اسی وہ آداب زندگی اپنی زندگی دے اندر اپنانے نے انشاءاللہ. سورۃ الحجرات کوشش کرا گے کہ جتنی اس جمعے دے اندر مکمل ہو سکی کرا گے. کچھ حصہ بچ گیا تو پھر انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر. اللہ رب العزت نے ایمان والیاں نو ایک نصیحت کی تھی کہ اے ایمان والیو تسی میرے نبی تو اور میں اللہ تو اگے نہ ودو. مثلا اللہ نے زور دیا 4 رکعت فرض کیتیاں نے. بندہ کہندا یار 2 رکعتاں ود پڑھ لو، پڑھنیاں تے اللہ دیاں نے نا، 6 پڑھ لو. اچھا اے ود ہے دین چ. اور اسی طرح روزے 29 یا 30 نے. بندہ کہندا نہیں یار 1.5 مہینے تو کٹھے رکھ لو. اے اللہ اور اس دے رسول تو اگے ودنا ہے. تو جتنا دین اللہ نے اور اس دے رسول نے سانو دیتا ہے ان دے تے ہی چلنا دین ہے. اگر ان دے تو ود اور کٹ کران گے اے اللہ اور اس دے رسول تو اگے ودن دے مطابق ہے. تو اللہ رب العزت نے ایمان والیاں نو نصیحت کی تھی، ایک کافرہ نو نصیحت نہیں. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والیو اللہ تو اور اس دے رسول تو معاملات وچ اگے نہ ودو. واتقوا اللہ اللہ کولو ڈردے رہا جے، اللہ دا تقوی اختیار کردے رہا جے. ان اللہ سمیع علیم. یاد رکھو اللہ تہاڈیاں ساریاں گلاں ساریاں سرگوشیاں بھی سن رہا ہے اور تہاڈے ہر ایک عمل نو جان تے جانچ بھی رہا ہے. اللہ دیکھ بھی رہا ہے، تہاڈیاں چھپیاں زہری گلاں سن بھی رہا ہے. اور اللہ نے سورہ احزاب دے اندر اس آیت دی تشریح کی تھی کہ کسے مومن اور کسے مومن عورت نو جدو اللہ دا حکم آ جائے اپنا اختیار ان دے وچ شامل کرن دی انہوں کوئی اجازت نہیں ہے. بندہ عام طور تے دین دے وچ اچھی نیت نال وعدہ کردا ہے، اینو بدعت کیا گیا، نئی چیز نیا دین اپنی طرف کر لینا. اور اللہ نے اس دے بارے کی فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ
اللہ فرماتے ہیں کسے مومن مرد نو کسے مومن عورت نو جدو اللہ اور اس دے رسول دا حکم پختہ آ جائے کہ اے کم کرنا ہے، پھر کسے انسان دا کوئی اختیار نہیں رہ جاندہ کہ اس وچ وعدہ کاٹا کرے، کسے عالم دا، کسے بادشاہ دا، کسے بڑے آدمی دا، چھوٹے آدمی دا، اہل علم دا کوئی اختیار نہیں کہ اس شریعت وچ جڑا اللہ دا حکم اور اس تے رسول دا آ جائے ان دے وچ وعدہ کاٹا کرے۔ اگر وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جڑا شخص اپنی مرضی کردا ہے او اللہ دی بھی نافرمانی کردا ہے تے اللہ دے رسول دی بھی نافرمانی کردا ہے، فقد ضل ضلالا مبینا، ایسا شخص واضح گمراہی وچ چلا جاندا ہے۔ وہ شخص واضح چٹی ننگی گمراہی جتنا مرضی وہ پارسا بنے، اگر انہیں شریعت اللہ اور اس دے رسول دے حکمت اپنی مرضی کی تو اللہ اس آیت مبارکہ سانو کی گل سمجھا رہے ہیں کہ اے ایمان والے ہو جو اللہ اور اس دا رسول تانوں دے ان دے تے عمل کرو، اپنی طرفوں اپنے اللہ اور اس دے رسول دے دین دے وچ وعدہ نہ کرو۔ اور ایک اور جگہ تے فرمایا اللہ فرماندے نے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اے لوگو جو میرا رسول تو انو دے دے وے انو لے لو، اور جتوں میرا رسول روک دے وے اتھو رک جاؤ۔ جو دے دے جو کہہ دے ان تے عمل کرو، اور جتھو روک دے اتھو روک جاؤ۔ دوسری آیت مبارکہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان والے ہو، ایک گلاں کنا واسطے نے؟ ایمان والے، آپا کون ہاں؟ ایمان والے۔ پچھلی گل بھی ایمان والے واسطے کہ دین چ وعدہ کاٹا نہ کرو، اللہ رسول تو اگے نہ بدو۔ اور اس سے اس دے اندر اللہ نے مومنوں نے ایک اور نصیحت کی تھی کہ مومنوں تسی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تو اپنی آواز بلند نہ کرو۔ اس آیت دا شان نزول کی ہے بخاری شریف دے اندر روایت موجود ہے کہ دو بہترین شخص امت دے، دو بہترین شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مجلس دے اندر موجود نے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتھے موجود نے، اور ایک معاملے دے اندر وہ معاملہ ایسی کہ بنو تمیم دے کچھ شتر سوار اونٹ تے سوار لوگ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے، انہاں اسلام قبول کیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا کوئی امیر بنانا سی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، انہاں دوواں وچ ایک کہن لگا کہ اقرا بن حابس بنو تمیم دا شخص سی، انہوں امیر مقرر کیتا جائے۔ اچھا دوسرے نے مخالفت کرتی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے عمر تو تے گل صرف میری مخالفت کی تھی،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں ابو بکر میں تیری مخالفت کوئی گل نہیں کی تھی، میں ایک اپنی راہ رکھی، حتیٰ کہ آواز اچھی ہو گئی، جھگڑن دے انداز سے آواز اچھی ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے، اللہ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام نو بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام آئے، کہنے لگے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والےو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازاں میرے نبی دی آواز تو بلند نہ کرو، اچھی بولن لگ پے، یہ ادب سکھایا ہے۔ اچھا اتوں پتہ لگتا ہے صاحب علم بڑا آدمی، اکابر آدمی، امیر یعنی حاکم سردار، ان کا ادب اندر دسیا گیا۔ مسلمانوں اہل علم، اساتذہ کرام اور علماء کرام، امراء، اندر ادب دسیا گیا کہ انہوں دے سامنے بلند آواز نال اپنی گفتگو نہ کرو، ادب دے دائرے اندر رہ کے کرو۔ اللہ فرماندے نے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ، تسی میرے نبی دی محفل وچ ایویں اچھی اچھی گلاں نہ کریا کرو جویں تسی اپنی محفلاں وچ اچھی اچھی بول دیو۔ آپس وچ دوست بیٹھے نے تے اوتھے تسی اچھی اچھی بول دیو، اوتھے گزارا چل جائے گا۔ میرے نبی دی مجلس وچ تسی اچھی آواز نال نہیں بول، کیوں؟ اگر تسی اچھی آواز نال بولے ہوئے گا کی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کتے اللہ تواڈے نیک اعمال ضائع نہ کر دے تے تانوں پتہ ہی نہ چلے، یعنی تواڈے اعمال نہ کتے ضائع ہو جائے کہ تانوں پتہ بھی نہ لگے۔ اچھا یہ درجہ بدرجہ حدیث چاہتا نا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ ہن نبیوں دے وارث علماء نے۔ اگر کوئی علماء دی محفل جے اس طرح اچھی آواز چ گل کر دے تو شاید اس دے اعمال بھی ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ نے اتنے یہ بات سمجھائی۔ تیسری آیت مبارکہ اللہ فرماندے نے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ فرماندے نے جڑے لوگ میرے نبی تو اچھیاں آوازاں کر بیٹھے نے، میرے نبی دے موجودگی وچ اچھا بول بیٹھے نے، انہاں لوگاں نے توبہ کر لئی، اللہ نے انہاں دے دلاں نوں تقوی دے معیار تے امتحان وچ پورا پایا۔ صحابہ ڈرن لگ پے، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، صحابہ دیگر ڈرن لگ پے ساڈے اعمال ہی ضائع نہ ہو جانا، اسی تے غلطی کر بیٹھے۔ اللہ نے پھر اس آیت تے تسلی دیتی کہ جڑے لوگ اچھی بول بول بیٹھے نے، اللہ نے انہاں دے دلاں نوں تقوی دے معیار تے امتحان چ ڈال کے پرکھیا ہے۔ لہذا ایسے لوگ جنہاں توبہ کر لی، اپنی غلطی تسلیم کر لی، لہم مغفرۃ، انہاں واسطے اللہ نے بخشش نازل کر دیتی، واجر عظیم، تے انہاں دی ندامت تے انہاں نو اللہ نے اجر عظیم عطا کر دیتا۔ اپنے غلطی تے بندہ ندامت کرے تے اللہ انہوں بخش بھی دیندا ہے تے انہوں اجر عظیم بھی دیندا ہے۔ اچھا اتھوں دوسری بات اللہ نے سمجھائی کہ بھائی کوئی معاشرے وچ رہ کے اپنی غلطی تسلیم کر لوے، اللہ انہوں بخشدا بھی ہے تے انہوں اجر عظیم بھی دیندا، انہوں عزت بھی دیندا ہے۔ تے اسی اپنی غلطیاں تے ڈٹ جاندے ہیں نا کہ میں جو کیتا ہے ٹھیک کیتا ہے۔
اس آیت چ اللہ نے آداب زندگی چ یہ بات بھی سمجھائی کہ جڑا اپنی غلطی تسلیم کر کے توبہ کر لے اللہ انہوں بخش بھی دینا ہے تو انہوں اجر عظیم نال بھی نواز رہے۔ چوتھی آیت اللہ فرماندے نے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ فرماندے نے جڑے لوگ میرے نبی نو کرو بار حجرے بار اچھی اچھی آواز نال پکار دینے یا محمد، عربی چ اے محمد اے محمد یا محمد، یہ پکار دے سن۔ یعنی بعض بدو اور دیہاتی لوگ وہ نوے نوے مدینے چاہتے مسلمان بھی ہو گئے لیکن آداب زندگی نہیں سی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر چ موجود ہوندے، بیوی بچیاں چ ہوندے تو اچھی اچھی آوازاں دیندے یا محمد یا محمد۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو مسلمانوں میرے نبی نو اس طرح دا نہ پکارو، کرو بار اس طرح نہ بلاؤ، اور جڑا اس طرح بلادا ہے اکثرہم لا یعقلون، وہ اکثر بے عقل لوگ ہیں۔ یعنی گھر چ کوئی بندہ موجود ہے، حدیث چاہتا ہے دروازہ کھٹکھٹاؤ، آواز آئی نہیں آئی، دوبارہ کھڑکاؤ نہیں آواز آئی، تیسری دفعہ کھڑکاؤ نہیں آئی، چلے جاؤ، پھر کسی وقت آ جاؤ۔ اور جناب اتھے دروازے دے کے کھڑا ہو گیا، اچھی اچھی آوازاں دے رہے، آنڈ گوانڈ بھی پتہ لگ رہے، یہ اگلے نو ذلیل کرن دی ایک حرکت ہے جتھوں اللہ نے منع فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جڑے لوگ میرے نبی نو کرو بار اچھی اچھی آوازاں نال بلاندے نے اکثرهم لا یعقلون، انہاں چوں اکثر بے عقل لوگ نے۔ حجرے کڈے کو سن؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حجرے 9 حجرے سن، یعنی کٹھے گھر بنے سن، 9 بیویاں دے کٹھے گھر سن۔ اور حدیث چاہتا ہے کہ ایک حجرہ ایک گھر کڈا کو سی، یعنی باہر دے دروازے تو کمرے تک دا جڑا فاصلہ سی نا 7 ہاتھ، یعنی تقریباً 10 فٹ سی۔ اور کمرہ کتنا سی؟ کمرے دی جناب 15 فٹ دا او کمرہ سی اور 10 فٹ چوڑا سی، 10 فٹ چوڑا تے 15 فٹ لمبا کمرہ سی۔ اچھا اس ترتیب نال کمرے بڑے تو بنے کیویں سن؟ کھجوراں دے چھپر سن، کھجوراں دے چھپر تے والاں نال نا ٹاٹ بنے ہوئے سن، وہ دروازے سن اگے، اندر نال دروازے ٹکے ہوئے سن، والاں دے ٹاٹ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی قربت دا حال سی۔ اور خلیفہ ولید بن عبد الملک دے زمانے وچ مسجد نبوی دی توسیع کرن لگے، سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ تابعی سن، رو پہ کہنے لگے کہ اگر مسجد نبوی دی توسیع نہ کرنی ہوندی تے میں نبی دے حجرے کدی نہ ٹاون دیندا تاکہ میں لوگاں نو دکھاں دا کہ تواڈے نبی کس طرح اپنی زندگی بسر کر کے گئے۔ او نبی دے حجرات لوگ آندے آواز کس دے بلا دے، اللہ نے انہوں نے عذاب زندگی سکھائی کہ اس طرح نہیں بلانا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ تھوڑا جا صبر کر لیں دے، یعنی نماز دا انتظار کر دے، نماز چ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد چ آنا سی، انتظار کر دے، آواز نہ دیں دے،
ولو انہم صبروا، اگر یہ لوگ صبر کر لیندے، حتی تخرج الیہم، یا تک کہ میرے نبی آپ کرو نکل کے باہر آ جاندے، لکان خیر لہم، تے انہاں واسطے بھی بہتر ہو جاندا۔ یعنی انتظار کر دے، اتنے صبر دی اہمیت ہے کہ لوگوں کال نہ کریا کرو، جلد بازی نہ کریا کرو، تھوڑا جا صبر کر لیا کرو۔ بعض بندے جناب نہیں کہندے نے جناب میرا کام ہونے ہونا چاہیے، میرا کام ہونا چاہیے۔ اللہ انہوں نے کہہ رہا ہے کہ تھوڑا جا صبر کر لو۔ اچھا جڑے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے سن، یہ تقاضا لے کے آتے سن نا میرا کام کرو جی، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ لوگ تھوڑا جا صبر کر لیندے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان واسطے اے بہتر ہو جاندا۔ تے صبر ہمیشہ بہتر ہوندا جی، صبر بہتری دکھاندا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا تے رحم کرنے والا جے۔ اتھے اللہ نے سمجھایا کہ چلو انہاں معافی مانگ لیے، انہوں نے احساس ہو گیا تے اللہ نے بھی انہوں نے معاف کر دیتے۔ تو اگلی آیت مبارکہ بڑی زبردست بات، یہ حج دے حالات دے مطابق، اور قرآن نو نا ہمیشہ حالات حاضرہ دے تحت سنیا کرو، پڑھیا کرو، کہ اندے وچ اج دے موجودہ حالات چ ساڈے واسطے رہنمائی کی قرآن دا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک ایت سانو روز مرہ دے معاملات چ رہنمائی کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے ہو۔ اللہ نے اتنے تیسری دفعہ پھر کیا، اے ایمان والے، یا ایھا الذین آمنو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تہاڈے کول کوئی فاسق بندہ، گنہگار بندہ کوئی خبر لے کے آ جائے، فتبینوا، اس خبر تے عمل کرن تو پہلے ان دی تحقیق کر لے آجے۔ ساڑھے کراچ معاشرے چ، پنڈا تھاواں چ، گلی محلیاں چ رولے کس چیز دے نے؟ یار مینوں انہیں اے گل دسی دے بارے، میں یقین کر لیا، میں ان دے بارے ایسا مائنڈ سیٹ بنا لیا کہ اس مائنڈ سیٹ نے لڑائی تے سانو ابھار دیتا۔ انہاں بریاں خبراں، غلط خبراں تو گھر ٹوٹ گئے، رشتے ٹوٹ گئے، طلاقاں ہو گئیاں، لڑائیاں پہ گئیاں، قتل ہو گئے۔ چاہے ساڈے ملک چاہے دیکھ لو سوشل میڈیا تے یہی ہے نا، خبراں پھلائیاں جا رہی ہیں جھوٹیاں، کوئی پتہ نہیں کہ سچی بھی کہ نہیں سچی، اور انہاں جھوٹیاں خبراں تے ملک ٹوٹ جاندے۔ تو دیکھو نا یوٹیوبر نے جو مرضی بول جان، جنہیں سننا ہوتا تو ذہن بڑھنا ہے، اور جس چیز دے بارے بھی بولے۔ تسی دیکھ لو کہ اے میڈیا دا کمال ہے، سوشل میڈیا دا کمال ہے، جڑا کہ جھوٹا کمال ہے کہ ملک دیاں جڑاں کھوکھلیاں ہو رہی ہیں، پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے جڑا کہ ملک دے توڑن دا سبب بن سکتا، اللہ نہ کرے۔ جھوٹیاں خبراں اللہ کی کہندا ہے یا ایھا الذین آمنو ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والےو، اگر تہاڈے کول کوئی فاسق بندہ خبر لے کے آ جائے، فتبینوا، ان دی تحقیق کر لیا کرو۔ ایسی تحقیق کر لیں
نہیں، اسی تو ذہن بنا لینے. تو یہ دیکھ لو ساڈے ملک 95% عوام دا ذہن میڈیا نے فوج کے خلاف بنایا. ایویں نہیں ہو رہا. کیا یہ ملک واسطے ساڈے واسطے اچھی بات؟ اندے ماں بعد اثرات کتنے برے نے. بنگلہ دیش اس پروپیگنڈے سے ٹوٹیا سی، اور ہن جنگاں بندوق توپ جنگی جہازاں دیا کٹ نے تے گلاں باتاں دیا بہتیاں نے. اور ساڈے لوگ ناعاقبت اندیشی دا شکار ہو گئے. جناب ملک دی جڑا کھوکھلیاں کرن تے لگے ہوئے نے. اللہ کی کہندے نے اے ایمان والےو مسلمانوں تہاڈے کول خبر آ گئی، خبر دی تحقیق تے کر لو. اگر خبر دی تحقیق نہ کیتی ان تصیبو قوما بجہالت، تسی اس جاہل قوم دی طرح ہو جاؤ گے جڑی ان پول وچ کسے نو نقصان پہنچا دیندی. یہ واقعہ کیوں پیش ہے؟ یہ آیت اتری کیوں؟ اندہ شان نزول کی. یہ آیت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ ان دے بارے نازل ہوئی. ولید بن عقبہ بنو مستلق قبیلہ سی. وہ مسلمان ہویا، مدینے چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دی تعلیمات لے کے چلے گئے بھی اسی دین تے کی عمل کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 5 نمازاں پڑھنیاں نے، روزے رکھنے نے، زکوٰۃ دینی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کرانگے. اچھا زکوٰۃ دا وقت آیا نا، انہوں نے کہا جی جدو زکوٰۃ دا وقت آیا تسی فلانے ٹائم نو ساڈے تے بھیج دے جے بندے، اسی زکوٰۃ دے دیں جو ساڈی بنی قبیلے کو کٹھی کر کے. او جناب ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ انہاں نال وفد بنا کے بھیجیا بھی جاؤ زکوٰۃ لے آؤ. اچھا یہ گئے نا، انہاں دے قبیلے دے درمیان تے بنو مستلق دے درمیان ایام جہلیت اسلام تو پہلے دشمنی سی. اچھا ان بنو مستلق انہوں نے نہیں سی پتہ ہے گا کہ آمن والا کون ہے. انہاں کیا کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وفد آ رہا ہے تے اسی انہاں استقبال واسطے باہر نکل کے استقبال کریے. ادو استقبال ہوندے سن ہتھیار لا کے ٹینشن ہو کے ایک اسلامی دے انداز وصول کیتا جاتا. وہ جدو ہتھیار لا کے باہر کھڑے ہوئے ولید بن عبد الملک ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ انہوں نے دل چ خیال پیدا ہوا او اے تے یار مینوں کتے مار نہ دین. اور رستے چ واپس آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیتی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم انہوں نے زکوٰۃ دین تو انکار کر دیتا ہے تے الٹا وہ تے مینوں مارن واسطے بھی چلے سن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا غصہ آیا. آپ علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید دے تحت ایک لشکر تیار کیتا کہ جاؤ جا کے پہلے تحقیق کر لیا جی تے پھر انہوں نے حملہ کریا جی. بیٹا زکوٰۃ دین تو انکار کر دیتا ہے. اتنے کی بھی بات پتہ لگ دی جڑا زکوٰۃ دین تو انکار کردا سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دے خلاف جنگ کردے سن. حضرت خالد بن ولید گئے، انہاں بندہ بھیجا دیکھا کہ لوگ تے نمازاں پڑھ رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. انہاں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو وضاحت پیش کیتی کہ وہ تے مسلمان نے اینے دیر نو ہی. اس قبیلے دا سردار بنو مستلق اپنے وفد دے نال انہوں نے کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بندہ آیا کوئی نہیں، زکوٰۃ لے کے آپ ہی پیش ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی تسی کی کیتا؟ انہوں نے کہا جی ساڈے اسی تو اس بندے نو دیکھیا ہی نہیں، اسی اس بندے نو دیکھیا ہی نہیں. اچھا اللہ نے پھر اے ایتاں نازل کیتیاں کہ اے ایمان والیو تہاڈے کول کوئی خبر لے کے آ جائے تے ان دی تحقیق کر لیا کرو. اچھا ہن ایتھے اگر بغیر تحقیق تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کر دے بندے مرلے سن، لڑائی ہونی سی. اے ہوئی اللہ نے کیا ایمان والیاں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا
ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والےو، اگر تواڈے کول کوئی گنہگار بندہ خبر لے کے آ جائے، اس خبر تے عمل کرن تو پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ اچھا، دو طرح دی خبر ہے، ایک دنیا داری دے اعتبار نال، دنیا داری دے اعتبار نال اگر غلط خبر تے عمل کرو گے جاناں دے خطرات نے، مال دے خطرات۔ اچھا، دوسری خبر ہے دین دی خبر۔ اچھا، ایک بندہ تانوں مسئلہ دسدا ہے، تسی اون تے تحقیق نہیں کردے، انے واہ تے عمل کر لیندے ہو سکدا قرآن حدیث دے مطابق نہ ہوئے، اون دے نال نقصان کی ہوئے گا کہ آخرت تباہ ہو جائے گی۔ یعنی دو طرح دی خبر ہے نا، ایک دین دی خبر تہاڈے تک پہنچ دی، ایک دنیا داری دے معاملات دی پہنچ دی۔ تو اتنے ہر طرح دی خبر دے وال نال تحقیق دا حکم ہے کہ اگر دین دا کوئی مسئلہ پہنچتا ہے تو بھائی تسی آپ بھی تحقیق کر لیا کرو۔ دنیا دی چیزاں خریدتے ہو تو جناب ٹھوک بجا کے کھڑکا کے دیکھ دو کہ چیز اصلی یا نقلی تو نہیں، تے دین دے معاملے جڑا بھی دین آئے تو قبول کر لیندے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں بے نبائل، کوئی خبر آ گئی فتبینوا، تسی اس خبر دی تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اگر تسی خبر دی تحقیق نہ کیتی، انیواں عمل کر لیا تے تسی جاہل قوم بن جاؤ گے تے کسی قوم نو انپول وچ نقصان پہنچا دیو گے۔ انپول چ نقصان ہو جائے گا، بندے مر جاندے۔ تو میرے بھائیو، ساڈے گھراں وچ تاں 80% لڑائیاں یہ بغیر تحقیق تو نے۔ انہیں جناب کسی نے آ کے کان بھر دیتے کہ فلانا بندہ یا فلانی بی بی تیرے بارے آ گل کردی پئی سی۔ انہیں کہا اچھا، انہیں جناب لانگڑ کس لی، ڈانگا کس لیاں، سر پھٹ گئے۔ بعد چ تحقیق ہوئی، پتہ لگیا تو کچھ بھی نہیں سی، گل تو ہی نہیں سی۔ اور یاد رکھو، گل جدوں ایک تو دوسرے منہ چ جاندی ہے نا، وہ گل اپنا لبو لہجہ بدل جاندی۔ تو جس بندے دے متعلقہ کوئی گل ہوئے اس بندے نو فوراً پوچھ لو۔ تواڈا دوست ہے نا، دوست دے بارے کوئی غلط فہمی پھیلا رہا ہے، انہوں کو یار مینوں تیرے بارے اے خبر ملی، اچھا وہ تانوں وضاحت کر دے گا، معاملہ اتنے ختم ہو جائے گا۔ اگر وچ جناب وچ کارلے بندے تے ان دی گل تے عمل کیتا، وہ تانوں نقصان پہنچا دے۔ تو اللہ نے اس آیت مبارکہ وچ سانو حکم دیتا کہ اے ایمان والےو، تہاڈے کول کوئی خبر آ جائے، اس خبر تے عمل کرن تو پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ اللہ کو دعا ہے جو کچھ سنے اور سنایا اس تے عمل دی توفیق عطا فرما۔ باقی آئندہ جمعے اللہ رب العزت سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔